نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حمد خالق کائنات، تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید، ہدیہ درود و سلام بارگاہ سرور دو عالم سارے اکھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، یمینوں کے ساتھ جمیع علماء کرام، حضور قبلہ پیر محمود احمد صاحب زید شرف و اقبال ہو، استاذین مکرم، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن عابد الازری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، جملہ مشائخ، جملہ علماء، ثنا خان، انتظامیہ مسجد، انتظامیہ محفل، شرکائے محفل، اللہ رب العزت آپ کا یہ محفل سجانا اور اتنی بڑی تعداد میں علماء کو دعوت دینا اور علماء کا آپ کی اس محفل میں تشریف لانا، اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اس سے ایک تو یہ اندازہ ہو رہا ہے پتر اٹھانے اس واسطے نہ بھی تسی بیٹھے ہونے ساری محفل تہاڈی وجہ تو اللہ نے حکم نہ شروع کی، تسی نہ ہو تے سی تکنے رہنے بڑے نمائندے اس واسطے تو سانے تو اٹھانے نہ نارے مسیح کے مسیحی اسی ساڈا دل و نال زیادہ تسی آؤ، پر اگے اجنے نے عذاب ایون میں گلا نہیں کرنی. تھوڑی دیر تقریباً 44 منٹ 44 منٹ بچے ایک منٹ سمجھو بھئی چاند لمحے جو گزر ویسا توجہ منٹ ہی کرنی. میں بار بار تس کی منتہ نہ کرنا بات سنی. سائنس والے سائنس والے دو چار نکی جی تقریر ہے یا چمنی نسبت نہ 4 یا 5 نسبت نہ 5 تے نکی جی تقریر یا 11 والی نسبت نہ 11 تے یا 12 والی نسبت نہ 12 انہی کی گلہ کر گیا. لیکن اس ٹائم میں اندر کیسے انشاءاللہ اس تو بعد میں توجہ فرمیسو اس سائنس آنے آنے بھی اگر سورج تے چاند نور روشنی کرنا سورج نہیں تے چاند نہیں اگر کسی بھانڈے میں چھپا لیں کسی برتن میں ڈال لیں جیسے گیس کو ہم نے سلنڈروں میں ڈال لیا. پلیز بیٹا لیسن اٹینشن پلیز توجہ. اگر کسی برتن میں سورج اور چاند کی روشنی کو ڈال لیا جائے اور پھر پودوں کو تسلسل کے ساتھ ملے بنیاد تقریب کی سے سمجھے گی تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور مزہ بھی آئے گا. مثلا دن کے وقت چاند نہیں ہے اور رات کو سورج نہیں ہے اور سورج اور چاند کی روشنی ہم نے کسی برتن میں ڈالی ہوئی ہو اور پودوں کو تسلسل سے ملتی رہے تو باٹنی والے کہتے ہیں یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ جو پودا 100 سال بعد جا کے پھل دیتا ہے وہ 1 سال بعد دینے کے لیے تیار ہو جائے. یہ سائنس کی ریسرچ ہے. اب اس پر ایک حدیث پاک اپلائی کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پکے جڑے انہوں نے دسیا آپ تلاش چل ختم نبوت دی تاجدار دی تلاش میں چل کسی پکے آدمی نے بتایا ان کی 3 نشانیاں ہیں. صدقہ نہیں لیتے، تحفہ لے لیتے اور 2 کندھوں کے درمیان دور نبوت ہے. حضرت سلیمان فارسی کو سرکار دو عالم کا پتہ چلا تو کھجوریں لے کر حاضر ہو گیا. سرکار دو عالم نے پوچھا کیا ہے؟ جناب یہ صدقہ ہے. فرمایا تقسیم کر دو، میں نہیں کھاؤں گا. حضرت سلیمان فارسی خوش ہوئے کہ پہلی جگہ ہے جہاں پر پہلی نشانی پوری ہو رہی ہے. چلے گئے پھر کھجوریں لے کر آئے پھر آ کر رکھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادمہ یہ کیا ہے؟ جناب یہ تحفہ ہے. آقا نے خود بھی کھائیں صحابہ میں تقسیم بھی فرمائی. اب حضرت سلیمان فارسی اب اس انتظار میں کہ اب کسی طریقے سے ختم نبوت کی مور 2 کندھوں کے درمیان پہ اسے دیکھا جائے. ابھی اسی سوچ میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادمہ یکفی کا او گال سن
سلمان یہ دو بہنوں یا تری نشانی بھی کھاوا. سلمان فارسی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. کیوں؟ وہ بھائی موت تو بھی دیکھی نہیں, تیسری نشانی تو بھی دیکھی نہیں, آج کرنے لگے تیسری تو نہیں, لیکن چوتھی نشانی جو سامنے آ گئی, یہ تو جاہلیت میں بھی سب کو پتا تھا کہ النبی المخبر عن الغیب, نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں نہیں پڑھتا. میرے دل کی بات آپ نے بتا دی, کلمہ پڑھ لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کرتا ہے؟ آقا جی غلام ہوں, کس کا؟ فلان کافر کا. فرمایا بلاؤ, مکاتب ہو جاؤ. کافر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب جہاں تیسرے راوی نے حضرت سلمان فارسی کا واقعہ بیان فرمایا اسلام قبول کرنے کا, ایک نے پھر دوسرے نے پھر یہ وہاں بھی یہ درج ہے. آقا نے فرمایا مکاتب ہو جاؤ. اسے بلایا, بھائی سلمان کو آزاد کر, پلیز بیٹا باتیں نہیں, بیٹا پلیز باتیں نہیں, او میرا پتر باتیں نہیں. اور توجہ کر, مالک نے کہا جو حضرت سلمان علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالک ہے, اس نے کہا جناب کہ سلمان ایسے تو آزاد نہیں ہوگا, یہ تو بڑا قیمتی ہے, اس کی بڑی قیمت دینی پڑے گی. آپ نے فرمایا آپ تیار ہیں دینے کو. اب اسے پتہ تھا ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کی غربت کتنی زیادہ ہے, بہت زیادہ غریب تھے. ایک چادر میں گزارا تھا, 2 کھجوریں 6 جنے مل کے کھاتے تھے, گزارا کرتے, مطلب چوس کے کھا کے نہیں. ایسا سبق بھی اسلام پر آیا اور اتنا مشکل وقت بھی اسلام پر آیا. تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ مولی یہ جو رکھی ہے جڑے دے ہی نہیں سکتے, اپنے دم بڑا اونچا تے بڑا بڑا مول رکھا. انہوں نے کہا جناب اس کی بہت قیمت ہے. آقا نے فرمایا ہم دیں گے. انہوں نے کہا جناب ہم نہیں دے سکتے. آقا نے فرمایا دیں گے. اب اسے جب یہ اندازہ ہونے تو انہیں دبا کے مول لگایا. انہوں نے کہا جناب 40 اوقیہ سونا. سرکار فرمایا بس, انجنوں میں گڈی اگلے اسٹیشن پہ پہنچی ہوئے, تسی آدھے پچھلی اسٹیشن پہ تیار بیٹھے, میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے تاکہ شارٹ ٹائم میں ہم زیادہ کچھ ڈیلیور میں کر سکوں اور آپ حاصل کر سکیں. توجہ کیجئے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سرکاری دو عالم نے فرمایا بس 40 اوقیہ سونا. اب اسے سمجھ لگی, سلمان ہاتھ سے گیا, اس نے کیا کیا, اس نے کہا نا یہ 40 اوقیہ سونا تو ہے نا, اس کے پلس بھی کچھ کرنا ہے. وہ کیا, 300 کھجوروں کے پودے لگائیے سلمان فارسی, اور پھر یہ کھجوریں بڑی ہوں, جوان ہوں, پھر بور لگے, پھر گٹکے, پھر کھجوریں بڑی ہوں, پھر پک جائیں, پھر میں کھاؤں. اگر 300 پودوں کا باغ یہ سلمان تیار کر لے, جب وہ پودے تیار ہوں گے, باغ تیار ہوگا, سلمان فارسی کو آزاد کر دوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پودے منگواؤ. اب سارے صحابہ مل گئے, سب مل کے کھڈے تیار کرنے لگے. اور اس وقت لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے, اور اب سے کچھ عرصہ پہلے تک بھی مسلمان ایسے ہی کیا کرتے تھے. ایک دوسرے کے کام بانٹ لیا کرتے تھے, ایک دوسرے کا وزن بانٹ لیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے سٹے نہیں کرواتے تھے, رکاوٹیں نہیں ڈالتے تھے, آسانیاں پیدا کرتے تھے, مشکلات اپنے بھائیوں کے لیے پیدا نہیں کرتے تھے. مل کر کھڑے تیار ہوئے, پودے آ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پودے لگانے شروع کر دیے. 299 پودے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے. ایک پودا حضرت عمر فاروق نے لگایا. 300 پودوں کا باغ جناب ہو گیا, لگ گیا. اب کھجور کے پودے متعلق بزرگ یہاں بھی بیٹھے کافی سارے, اور ہم نے بھی بہت سارے بزرگوں سے سنا ہے. کوئی کہتا ہے 7ویں پشت کھاتی ہے کھجور کا پھل, کوئی کہتے ہیں جناب علی یہ 100 سال بعد پھل دیتا ہے. لیکن ہمارے جو علاقے کی آب و ہوا ہے, ہم نے بھی کم از کم 25-30 سال تک تو ہم نے خود دیکھے کہ پودے لگے بڑے ہوئے, لیکن 25-30 سال تک وہ پھل ان کا دینے کے یا کھانے کے قابل نہیں ہوتا. یہ کم عمر ہے, ایگزیکٹ میرے پاس فگر نہیں, لیکن کافی ایسا عام جس طرح مالٹا یا دوسرے تیسرے کے 2-4 سال بعد پھل دیتا, ایسے کہ کھجور کا پودا بڑے دیر بعد پھل دیتا ہے. اب اس نے یہ رکاوٹ اس لیے ساتھ میں لگا لی کہ سلمان پودے لگائے گا, سالوں بعد جا کر تیار ہوں گے, تو پھر اس وقت دیکھی جائے گی تاکہ فی الحال سلمان ہاتھ سے جانے سے رک جائے. لیکن سائنس کہتی ہے اگر سورج اور چاند کا نور تسلسل سے ملے تو ممکن ہے جو 100 سال بعد پھل دینے والا ہے وہ 1 سال بعد تیار ہو جائے. اب یہ پودے لائے مصطفیٰ کریم نے, ہوا کیا, وہ سورج اور چاند کا نور تھا, یہ آمنہ کے لال کا نور تھا. 1 سال بعد باغ تیار ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ مالک کو بلاؤ, کافر کو بلاؤ. آیا سرکار دو عالم نے فرمایا اپنا باغ دے, تینوں باغ مبارک دے سانو سلمان سا کا ٹھہر جاؤ. میں نے اب اس کا دل کیا یار کوئی ویچ ایو جی کوئی گل نکل آئے نا, تاکہ سودا حیران ہو گئے. 1 سال اس کھجورے دے بوٹے کدو تیار کر دے, 1 سال میں ہو گئے. اب وہ پھر بڑی کچیاں ساویاں کھجوروں موہ چھپائے. بھئی کوئی ایک پھکی نکل دے, میں آکھی جی نہیں, لیکن جیڑی پائے موہ چی انی مٹھی نکلے, مٹھا تو انہوں ہونا نہیں.
ہاتھ کہنے لگے ہیں ان کو تو سی ساری پلاننگ جناب نہ خراب ہو گئی. وہ اچانک دیکھتا ہے ایک چھوٹا سا پودا ہے, وہ نہیں بڑا ہوا جو حضرت عمر فاروق نے لگایا. باہر والے توجہ ہے, وہ والا نہیں بڑا ہوا, وہ جوان نہیں ہوا, وہ تیار نہیں ہوا, اور وہ بھی جاتا کھجور لاکوس پر بھی جاتی. اگر حضرت عمر مثل مصطفیٰ ہوتے, اور اگر حضرت عمر مثل مصطفیٰ نہیں تو کائنات موت جمعے کوئی نہیں کرا ہونا. نعرے سے بڑا سہارا ملتا ہے, بندہ ساتھ شاہ بھی کاٹ دینا, لیکن ٹائم میرے پاس اتنا ہے, میں اسے بالکل 100% اور اس نعرے کے بغیر ہم گزارا بھی نہیں. اور اس نعرے پہ ہمیں کھڑا کرنے والے کو بھی اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. چلے اللہ نعرہ آگے سی تو سا پہلے لاتا, اللہ تو گل مکی نہیں, یہ تو مکڑی سی نعرہ تو اسے نام ہے. توجہ, وہ جگہ کون سی ہے, وہ اس نے جو ہی نظر پہنو سکے یارے آپ پہ ہو گیا تو نہیں کھڑا ہی چھڑا. اس کے بوٹے گنو, جو بوٹے گنے تو بوٹا بچو ایک کام تو کرنے. اس کے صادق تے امین ہو, گل تو اڈنال کتنے بوٹے دی ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہد میں 300, اس کے جناب لائے کتنے ہیں, اکر میں 300, اس کے جناب 299 تیار ہے, 300 تیار نہیں ہے, آپ دیکھ لو, لہذا سودا فی الحال نہیں. سلمان میں لے کے جا رہا ہوں, جب میں بوٹا بڑا ہو سی تو پھر میں لے آؤں سا, تو پھر لے لئی. سرکار دو عالم فرمایا میں تے آیا ہویا ہوں سلمان لین. اس نے کہا گال 300 کو, آقا فرمایا وہ ایک سال چکلے نو باغ ایڈا لب جائے, ایڈا مٹھا لب جائے, اور کی چاہیے. اس نے کہا نا گل ہوئی 300 بوٹے دی, میں نو بوٹا 300 سے تیار چاہیے, میں سلمان نہیں دوں گا. آقا نے فرمایا میں لے کے جاؤں گا. اس نے کہا بوٹا, آقا نے فرمایا بٹا بوٹا, پٹ کے آقا نے اپنے ہاتھ میں لایا, ماں کے آقا سامنے کھڑا ہے, بوٹا سرکار نے سامنے الفاظ کیا ہے. امام جلال الدین السیوطی کی یہ خصائص ہے. ایگزیکٹ الفاظ یہ ہے کہ باقی پودوں نے 1 سال میں پھل دیا, وہ ایک تیار نہیں ہوا تھا. اس نے objection لگائی, سرکار نے اسے نکلوا کر خود لگایا. اب یہ جو خود لگایا اس نے بھی اسی سال پھل دیا. مطلب کیا, ان پہ سال گزر چکا ہے, سال پورا ہو چکا ہے, یہ بھی چھوٹا ہے, اسی سال دینے کا مطلب یہ. لیکن یہ ہوا کیا, انہوں نے دلہ سمجھ گیا نہیں میرے بولے. سبحان اللہ نہیں, میں چھوڑا منت نہ کرنا, محنت کرے. سبحان اللہ, محنت آنے سبحان اللہ چنگی ہے, زیادہ جڑی آپ پہ چھو نکل کے آپ ہے. اصل میں یہ اس میں حکمت کیا تھی اللہ رب العزت, حضرت عمر فاروق نے وہ ایک کیوں لگایا تھا؟ اس لیے کہ کل قیامت تک کوئی سائنٹسٹ, کوئی کافر کہہ سکتا تھا 1 سال بعد تیار ہے, 1 سال بعد سورج چاند نور رنگ بھی ہو سکتا, 1 سال بعد سرکار دے نور رنگ تیار ہوا. تو انڈیویجویلٹی کی منفرد کیا ہے, الگ کیا ہے, فرق کیا ہے, یہ ایک حضرت عمر فاروق کے ہاتھ سے لگوا دیا. یہ وہ سورج اور چاند کا نور سال بعد تیار کرتا ہے, یہ مصطفیٰ لگا کر چلے گئے, سال بعد تیار ہوا. اگر یہاں کھڑے ہو جائے اسی وقت بھی تیار ہو سکتے. ہوں جڑے منتظم ہے نا اج کا مزمل, ہوں یہ امام جو اشارے پہ کرنا, مولوی صاحب سور نہیں بلنے لینا, لیکن یہ یاد کرنے والی باتیں یاد کریں. ایک بس بات کرتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں, پھر اس کے بعد ساری سوری سو رہے. اور ٹائم میں
کور کرو گے انشاءاللہ، ٹینشن نہ۔ بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے آخر تک، کیونکہ جنریشن بیٹھی ہے میں اس لیے اس طرف چلا آیا ہوں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں جب آتا ہے تو بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر کالونی الگ ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ ماں کی خوراک سے خوراک نہیں، پانی سے پانی نہیں، آکسیجن سے آکسیجن نہیں، روشنی سے روشنی نہیں لیتا، بلکہ بچے کے گرد ایک جھلی بنتی ہے جسے میڈیکل سائنس میں پلیسینٹا، اردو میں جیلی اور ہماری پرسنل لینگویج میں جیر کہتے ہیں۔ اس کا کام ہے ماں کے وجود سے خوراک روشنی سے روشنی، پانی سے پانی، آکسیجن سے آکسیجن، بچے کی تمام نیسیسریز یہ ساری حاصل کرنا، پھر اس پلیسینٹا کے ساتھ ایک میڈیکل سائنس اسے کہتے ہیں امبلائکل کارڈ، جسے ہم اپنی زبان میں ناڑو کہتے ہیں، وہ ایک طرف پلیسینٹا سے لگا ہوا، دوسری طرف بچے کی ناف سے لگا ہوا۔ اب وہ پلیسینٹا ساری خوراک لے کر اس ناڑو کے ذریعے بچے کی ناف تک اور بچے کے وجود تک پھر پہنچاتی ہے، اور اسی سے بچے کے ہاتھ، ناک، کان، پاؤں، آنکھیں، یہ سارا جسم بنتا ہے، پھر گروتھ ہوتی ہے۔ اگر یہ پلیسینٹا کام نہ کرے بچے کی گروتھ ممکن نہیں، مر جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اور اگر یہ ناڑو خوراک آگے پہنچائے نہیں پھر بھی بچہ مر جائے گا، زندہ نہیں رہ پائے گا۔ توجہ چاہوں گا، ان دونوں کا آپریشنل ہونا، ان دونوں کو ٹھیک کام کرنا ضروری ہے بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر گروتھ اور پرورش کے لیے۔ اب توجہ رکھیے گا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلا کام ناڑو کاٹنا ہے، دوسرا کام غسل دینا ہے، اس لیے کہ وہ پلیسینٹا سے جدا ہو کر آیا ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے، اور ناڑو اس لیے کاٹنا پڑتا ہے کہ تاکہ پلیسینٹا کے ساتھ دوبارہ اس کا ریلیشن بحال رہے۔ ادھر اب ضرورت نہیں رہی، اب لکھا منکر گزرے، اس کال کا منکر کوئی نہیں، کہ جو آقا کی ولادت ہوئی آپ کا ناڑو ہے کوئی نہیں، غسل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پھر مجھے بتائیے کہ امام الانبیاء ماں کے پیٹ میں زندہ کس کے والے ہیں اور پرورش کے پرورش کے پتر ٹورن دے ماں اگے تھوڑا دے پڑھیں۔ یا اہل الکتاب، وہ پنڈی والے بچوں باہر نکل گیا، جو بتا کیوں باہر ہے پنڈی دا جڈہ بھی رانی خان ہوئے بچ شامل نہیں، جس کو یا الذین آمنوا نو، یا الناس نو، یا اہل الکتاب، اونلی اہل کتاب، اور کتاب ان دیز ڈیز کوئی بک نہیں، جو بک کا کانسیپٹ ہمارا نہیں ہے، وہ کیوں پرنٹنگ پریس تو 17ویں صدی عیسوی میں بنا، اور یہ کاغذ یہ 3ری صدی ہجری دور عباسیہ یہ اس میں اسٹارٹ ہوئے سے پہلے کاغذ ہی کوئی نہیں۔ تو یا کتاب کا کیا مطلب ہے؟ اور پڑھے لکھے لوگوں، یہ بت پرست، یہ سارے تو یہ تو جاہل ہے، وہ یہود و نصارا تمہیں تو صحیفے دیے، تمہارے پاس تو نبی ہے، تم پڑھے لکھے ہو۔ اب انہیں مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کیا؟ پلیز توجہ، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ یاد کرنا ہے، بڑی ٹس کے پھر پوری لذت سے سناؤں گا، جتنی مجھے آتی ہے یا جتنا میرے گلے یہ چھاتی نکال دیا، لیکن یہ سننا، یا اہل الکتاب ہے وہ یہود و نصارا۔ اب مطلب کیا ہے؟ مومن اس آیت میں مومن مخاطب نہیں ہے، ہندو مخاطب نہیں ہے، یہ باقی مشرک یہ مخاطب نہیں ہے، یہود و نصارا، وہ یہودیت عیسائی ہو۔ بولا کیا؟ فرمایا کہ جاءکم رسولنا، اور دیکھتے نہیں میرا رسول آیا، اور یہ دوسرے انکار کرے تو کرے، تم تو انتظار کر رہے تھے، تم تو منتظر نبیوں کا سردار آئے، آج آیا ہے تو مانتے نہیں ہو، اور میں آپ کو مانتے ہو نا، تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ جو آیا ہے یہ میرا رسول آیا۔ لیکن آگے دیکھنا، یہ تو دعوت ہے نا میرا رسول آیا، اب رب نے دلیل کیا دی؟ رب نے فرمایا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ میں نے تمہیں جو کتابیں دی تھی ان کتابوں میں سے کچھ باتیں تم نے لوگوں کو بتائیں، کچھ تم نے چھپا لی، وہ جو تم نے چھپائی ہوئی تھی، میں ایک کاغذ ہے میرے پاس، مثال ہے، یہ کارڈ ہے میرے پاس، اور یہ میں آدھا پڑھتا ہوں اور آدھا نہیں پڑھتا، اور پھر آپ کو بتاتا ہوں، جو نہیں پڑھا سناؤ جی اس میں کیا لکھا ہے، بتائیں؟ کوئی جنہ ٹونے والا بیٹھا دے بول پوے نہیں تے نا تے کرو بتا لیں گے۔ آپ کہیں گے جناب سمپل ہے، آپ نے سارا پڑھا ہے، نہیں یہ تھا، وہ جناب باقی ہم نے پڑھا نہیں، آپ نے بتایا نہیں، یہ تو غیب ہے، ہم کیسے بتائیں؟ رب فرما رہا ہے یہودیت تم چھپاتے ہو، میرے محبوب کی رسالت کی دلیل ہے، تم چھپا رہے ہو، یہ بتا رہا، چھپی ہوئی چیزوں کو بتا رہا۔ لیکن بھئی عفوان کثیر، اب انداز دیکھئے رب کا اپنے محبوب کی عظمت بیان کرتے ہوئے، لیکن میرے محبوب نے بہت ساری باتیں تمہیں بتا دی،
لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جو نہیں بتائیں. خبردار یہ سوچنا بھی مت کہ وہ جو نہیں بتائیں وہ پتہ نہیں ہے. پتہ وہ بھی ہے لیکن وہ یعفو عن کثیر. لیکن میرا محبوب پردے پامن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ٹرانسلیشن کیا فرماتے ہیں میرا محبوب صرف نظر فرماتا ہے. پتہ وہ بھی ہے لیکن بس یہ دو چھوٹی چھوٹی باتیں بالکل سمپل ایک منٹ کی, اس کے بعد ساری آپ کی مرضی. توجہ. اب یہ یہاں پر یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے اور میں پڑھتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ ادھر قرآن والے اور قرآن بھی اتنا کہ قرآن کا حق ادا کیا. اہل سنت میں سے دریا رحمت شریف ہے قرآن کی نوکری کا حق ادا کیا. اتنے تو بندی سی سبحان اللہ. اتنے واسے میں مانگ نہیں سکنا وہ میں اپنے واسے کدے نہیں مانگی. توجہ. اب یہ پڑھی یا اہل الکتاب سورہ مائدہ کیا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. وقف. اب یہاں پر ایک بات مکمل ہو گئی لیکن رہا نہیں. آیت نہیں مکمل ہوئی. آیت نہیں ایک بات مکمل نہیں یہاں تک. آیت نہیں مکمل ہوئی. وقف. پھر دوسری بات کیا ہے قد جاءکم من اللہ نور. ایک پہلی بات رسول آیا, دوسری بات نور آیا. یہ پہلی اور بات اس کا آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ ماں بعد ماں قبل کی تفسیر بنتا ہے. اور تو سامنے ادھر آڑا یہ ملہ وکھرا بڑھتا ہے. ماں بعد ماں قبل کی تفسیر بنتا ہے. مثلا میں کبھی شامی میرے والد صاحب آپس میں میں کہ جناب تجھے گھر نہیں آئے چاچا نہیں آئے. یہ جملہ خبری آ کون آئے چاچا. انہوں نے کچھ نام پتر کیڑا چاچا آئے کیونکہ پہلی خبر تو ہے لیکن مکمل نہیں. اب جو بعد میں نے بات کری یہ پہلی بات میں دسوں کہ جناب چاچا حاجی بھی آئے, چاچا سودار آیا, چاچا پولیس آیا, چاچا تھندار آیا, چاچا ٹھیکدار آیا, چاچا لاہور آیا, چاچا. اب یہ بعد والا جو جملہ ہے یہ پہلے جملے کی تفسیر بن رہا ہے. پہلا جملہ کیا تھا چاچا جی آئے لیکن پتہ نہیں کیڑے چاچا جی. اب یہ دوسری جو جملہ ہے نا یہ پہلے کی تفسیر بن رہا ہے. اب پہلا جملہ کیا تھا جاءکم رسولنا اور یہود و نصارا میرا رسول آیا ہے. کون سا رسول؟ کیڑا رسول؟ قد جاءکم من اللہ نور. وہ تمہاری کتابوں میں جس نور کا تذکرہ کیا تھا یہ جو رسول آیا ہے یہ وہی نور. ایک رہ گئی چار پوری ہو گئے اگے بات مزہ ہی مزہ بس. عربی وچ جیڑا بندہ واہ لاونا تے واہ پٹنا سکھ بجے سمجھو عربی جان لیا. اینڈ کتے لگنا اور کتے لگنا واہ کتے لگنا مطلب اس کے اصول ہے. واہ کہاں پر لگے گی جہاں مغایرت ہو, دو ڈیفرنٹ چیزیں ہو, دو ایک جیسی ہو درمیان میں واہ نہیں لگے گی. اعتمادی ڈبی وکری کرنی پڑے. اصل محنت کرتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے کہ ہر بندہ یوں اٹینشن ہو جتنی میں محنت کر رہا ہوں اتنی وہ محبت اور چاہت سے اور اتنا ہی دامن واق کیے ہوئے دامن طلب پھیلائے ہوئے اسی جذبے سے وہ لے رہا. اگر دو چیزیں سیم ہو تو درمیان میں واو نہیں لگے گی. مثلا دن اور دن, صبح اور صبح, شام اور شام, مہینہ اور مہینہ, سال اور سال, ایسے نہیں ہوتا. مہینے اور مہینے, مہینہ اور مہینہ, صبح اور صبح, دن اور دن, ایسے نہیں ہوتا بلکہ دن اور ہاں گرامر آ گئی نا. دن اور صبح اور مطلب دو چیزیں الگ ہوں گی. اگر دونوں میں اتحاد ذاتی لازم آئے تو واو نہیں لگتی. دو چیزیں الگ ہوں گی پھر واو لگے گی. مولا تو نے فرمایا قد جاءکم رسولنا رسول آیا, پھر تو نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور نور آیا. مولا رسول لفظ الگ ہے. پلیز بیٹا ڈاؤن دس چار بس پلیز. رسول آیا دوسری جگہ پر فرمایا نور آیا. مولا رسول الگ ہے نور لفظ الگ ہے. درمیان میں واو آنا چاہیے تھی. مولا تو نے واو نہیں لگائی. میں فرماتا ہے ضرور لگاتا اگر رسول آ ہوتا اور نور آ ہوتا پھر درمیان میں واو لگاتا. تو واو اس لیے نہیں لگائی رسول سے مراد بھی آمنہ کو لا ہے, نور سے مراد بھی آمنہ.
پانچ گواہیاں ہاتھوں سے جڑ کے توجہ پہلی گواہی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین پنجابی والا بولا اس نے کہا نور اصلی چمکیا غائب اندھیرا گیا نور اصلی نور اصلی چمکیا غائب اندھیرا گیا نور اصلی چمکیا غائب نہیں ہونے دی منت کوئی نہیں محنت کروں گا منت نہیں کروں گا نور یزدی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کمیلی والا آ گیا چھان چھان سویرے ماشاءاللہ کمیلی والا مجھے ان کے بعد سمجھ ہی پھر نہیں آتی کہ کتنے بولے ہیں میں اس حساب نال محنت کرنی اچھے اچھے پتر یاد ہے انہوں استاد مہربانی کمیلی والا کمیلی والا آ گیا چھان چھان سویرے کمیلی والا صرف اس واسطے چکو ہے پتہ لگے بھی محنت کرنی کنی کی کرنی توجہ حضرت حلیمہ سعدیہ گوانڈن میں رشتہ دار بھی آگے بھی کہندی حلیمہ تیرا بھوک والا زمانہ غربت والا دیکھیا آج رب دیتے ہی جار کے کھا حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمانی میں کہ کیتا اسا کہ ساری رات تیرا دیوا بڑھدا رہندا حضرت حلیمہ سعدیہ کو بیان ہونا میں دیوا کدے باڑے نہیں اسا کہ میں کئی باری دیکھیا راتی دروازے دی پتھاں وچوں روشنی بات بھی نظر آندی ہوندی حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا چلیے تینوں غلط فہمی میں دیوا کدے نہیں باڑیا اسا کہ روشنی کی لیے حضرت حلیمہ مسکرا کے کہنی نے کمیلی والا آ گیا ماشاءاللہ کمیلی والا آ گیا چھان چھان سویرے ہو گیا کمیلی والا چھان چھان سویرے پہلی گواہی رب کائنات آگے کا جات من اللہ نور دوسری گواہی سیدہ حلیمہ سعدیہ دی تیسری گواہی سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں مشرق بھی دیکھے مغرب بھی میں شام تے بصرہ تے محلات بھی دیکھے میں بصرہ دی گلیاں میں ٹرن والے اٹھا دیا کوہانا بھی دیکھی ہوں میں کیا سیدہ آمنہ وقت سہری رات اندھیرا موجود ہے تے جس جگہ تے کملی والے دی ولادت ہوئی آپ حجرے دے اندر ہو کہ حجرے دے آس پاس چاہاں پاسے پہاڑ انہاں پہاڑاں تو بعد سینکڑوں میل دور شام دے بصرہ تے محلات کے میں بیٹھا ہے پھر اندھیرا بھی ہے حضرت آمنہ فرماندیاں نے اندھیرا نہیں میں کیا سہری دا وقت اندھیرا فرماندیاں نے نہیں میں کیا اندھیرا کے میں نہیں حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے کائنات والے ہو اندھیرا لے آئی نہیں کیونکہ کمیلی والا کمیلی والا ترے گواہی ہو گیا چوتھی گواہی سیدہ طیبہ
मुतासिरा मोमना दी मां बाकियां दी नहीं सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा आप फरमाती है मैं कपड़े पे सी मियां सोई गए भाई हाथ बड़े मारे नहीं लभी नहीं लभी नहीं लभी नहीं लभी मैं क्या नहीं लभी फरमाती है नहीं फिर लब गई मैं के मोमना दी मां सोई के लब गई है आज मुस्कुरानियां दियां ने कमे दीवाला सरगी दवेला यहूदियों नाल पहाड़ी ते चढ़े होए ऐलान क्या करदा ओ बनी इसराइल अज नबूवत तुहाडे विचों मुक गई है अज नबियां दा सरदार आ गया यहूदी सारे आ गए उन्हां कर साजी की होया ने सख्या कमे लीवाला जी तुहानू किवें पता लग्या हो सके साड़ियां किताबां च लिखिया होया जिस रात नबियां दा सरदार आएगा उस राती रब एक तारा तलू फरमाएगा ओ वेखो तारा चढ़िया यानी उन्हां के साजी चढ़े होया उस आख्या जे तारा चढ़िया होया ते मन लो हुक्म बड़ियां पै देंदे हो दलील कई होंदे ने उस्तादां दे अगों कई को मनण वाले कई उस्तादां ते भी खड़पैंची करन वाले मसीती आओ खुदा 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 रसूल वास्ता खड़पैंचियां घर रख के आया करो ये मुलाजिम नहीं हजार खामियां बलद दुआली उस्ताद लम्मी आने ने तो छोटी आने ने तो सजदा नहीं ये तो रकू नहीं ये तो हिंज ठीक नहीं ये तो हिंज ठीक नहीं वो हजार खामियां कट दे कदे वो खूबी भी देखया करो केड़ी खूबी दे अंदर रब अपने महबूब दा मिंबर ते मुसल्ला इनु क्यों अता फरमाया है वो जने बोल गना के उस्ताद जी ये केड़ी दलील हो सके यार रौला क्यों पहने हो इस शहर विच आया आओ फिर के पता कर लेने हैं मैं तुहानू वेखांगा मैं कि जिस घर बच्चा पैदा होया सारे घर चो पता कर दे जिस घर बच्चा पैदा मैं वेखांगा मैं तुहानू दस दवांगा उन्हां को उस्ताद जी ए गल ठीक है गया उस्ताद जी आ गए बुआ खड़काने शुरू हाँ जी को बच्चा पैदा होया नहीं अल्लाह भाई तकलीफ दी माजरत अगला दरवाजा फिरदे जदों सोजड़ा होया ए फजरी दी नमाज़ तो बाद ते सूरज चढ़न तो पहले जेड़ा तुस जवाना को अद्धियां तो भी घट कदे वेखिया ही नहीं मैं लेट नाइट सोता हूँ तो इस वजह से जरा लेट जागता हूँ इसलिए सॉरी मैं 4 नमाजें पढ़ता हूँ कोई सिर्फ जुम्मा टू जुम्मा कोई ईद टू ईद नमाजी ये अलमिया है हमारा नमाज फर्ज थी मिलाद मुस्ताहब था हमने मुस्ताहब को उठाया फर्ज की जगह पर रख दिया फर्ज को उठाया मुस्ताहब भी नहीं समझा नमाज को मुस्ताहब भी नहीं समझा अभी महफिल जारी है अगर इशा की नमाज बाकी हो अच्छा भाई तकरीर बाकी ना इशा के बाद होगी पहले नमाज इशा जो नमाज शुरू सारे बाद
یہ ہنسنے کی بات ہی اللہ کی قسم رونے والی ہے. نماز ہو جائے گی پھر اعلان ہوگا جناب نماز ہو چکی ہے، پھر اندر عمل مستحب کے لیے آ گئے، فرض کے لیے آئے ہوئے واپس چلے گئے. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. میرا ویر تبدیلی اپنی ذات میں نہیں لائے گا، کبھی نہیں آئے گی. اگر 16 کروڑ اس 22 کروڑ میں سے اگر 16 کروڑ نوجوان اور بالغ اور جن پر نماز فرض ہے، اگر 16 کے 16 کروڑ اگر 16 ہیں وہ سارے نمازی بن جائیں، پھر مجھے بتائیں ہمارے حکمران کیا زرداری صاحب، میاں صاحب یا عمران خان جیسے ہوں گے؟ نہیں. اگر 16 کروڑ نمازی بن جائیں پھر حکمران ایوبی جیسا ملے گا، پھر حکمران غزنوی جیسا ملے گا، پھر حکمران طارق بن زیاد جیسا ملے گا. لیکن جیسے ہم ہیں ہمارے لیے سب سے سوٹیبل یہ جنا ہے جو اب آیا ہے. جیسے ہم ہیں اور ہمارے اعمال بگڑتے جائیں گے، اگلا اس سے بھی اوپر حوالہ آئے گا. کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. پھردیاں جدو سو جڑایا حضرت عبدالمطلب دا دروازہ کھڑکا، بولے کون؟ جناب میں یہودیاں دا عالم. فرمایا خیر ہوئے اس ویلے جناب کو بچہ پیدا ہویا جی. جناب ذرا بکھاؤ تے صحیح. حضرت عبدالمطلب سفید انہی لباس میں لپیٹ کر لے آئے. اے جناب یہ بچہ ہے. اس کا نہیں جناب انہیں نہیں. دیکھنا ذرا میرے آگے یوں ہی کملی والے نے اٹھایا، مکھ تو پلہ ہٹایا. ہمارے استاد تھے مولانا طور نورانی بھیرشی والے، انہوں نے بہت اعلیٰ قسم کی شاید انہوں نے کتاب لکھی. انہوں نے اس میں لکھا چلمن کو ہٹا دینا، بجلی سے گرا دینا، یہ حسن کی فطرت ہے دیوانہ بنا. جو ہی پلہ ہٹایا ودوہا مکڑے پہ نگاہ پڑی، حسن کے سمندر میں ڈوب گیا. اور ڈوبتا کیوں نہ جس نے دیکھا کسی نے دیکھا جو کہا وَأَكْثَرَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ وَعِدِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کسی نے دیکھا جو کہا یا صاحب الجمال من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی. کس مختصر کسی نے دیکھا جو کہا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، پاوے خلیل کا گلے دیبا کہوں تجھے. یا دیکھا تو یوں بولے لم یأت نذیر کا فی نظر مثلے تو مشتو پہ راجانا جگ راج کو تاج ترے سر سوڑ تجھ کو چاہے تو سر آجانا انفیت شنب سکا کا تم میں کیسے پاکا عبر کرم برسن آرے رم دو بود ادھر بھی گرا جانا. ایک اور بابے نے دیکھا اس نے کہا بلغ اللہ بکمالی جمالی. لاہور والے بابے نے دیکھا انہوں نے کہا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ. جوانا دے تو لگ گئی کی پتہ اقبال کونے گنبد آبگین رنگ، کونے گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا. آقا جی لوح بھی تسی قلم بھی تسی الکتاب بھی تسی گنبد آبگین رنگ. کیا مطلب آقا جی جڑا آسمان نہیں گنبد آبگین رنگ، آقا جی پانی دے رنگ والا ہے جڑا گنبد جڑا آسمان نہیں. تیرے محیط میں ہوا کڑیاں ڈھون تے کڑیاں نالو نکا جڑا بلبلا بننا اساں ہوا باہنے اساں ہوا باہنے. ذرا توجہ کرو. حضرت علامہ اقبال نے بولا آقا جی تسی اننے بڑے ہو اننے بڑے ہو اننے بڑے ہو اینا بڑا جڑا آسمان ہے ماں انہوں بھی ویکھیا. پھر
تہاڈی ذات نو بھی ویکھیا آقا جی اتنا بڑا آسمان گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا انہوں تہاڈے ذات دے سامنے لے کے آیا ہوں آقا جی ایڈا بڑا آسمان تہاڈی ذات دے سامنے نکا جیا بلبلا گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا تے پیر نصیر الدین نصیر بڑا لوگوں کچھ اور دس دے واقعی نہیں پچھو بھی دیکھے نہیں گل گول کر ویسا ادھر ادھر اثر ایک دن جدو کرم ہویا پھر بیٹھے دے دل تکردہ نبات بھی آمن ہو گھڑیاں دل تکردہ نبات بھی آمن ہو گھڑیاں اس چکر میں بیٹھے بیٹھے اب خود کو کیا کہہ رہے سینکڑوں آ کے رہے دل میں گمان ساری رات سچ کہو تم نے گزاری ہے کہاں تو سب میں پوری جگہ چاہ کر سبحان اللہ کو میں کہا آج جاؤ میں چاہا کہا دونوں ہاتھ بلند کر کے اب چھاتی کے دو لگا کر میں لگا بولے اور میں چاہا ایک بھائی بھی آگیا ایڈا سوکھا یاد ہے ایڈا پیار نال تانوں میں نال ٹوریا تے ایڈی گل کرن رہ جاندے سینکڑوں آ کے رہے دل میں گمان ساری رات سچ کہو تم نے گزاری ہے کہاں ہر نفس پر تیری آہٹ کا گمان دل رہا تیری جانب نگران دو گھڑی بھی ہے غنیمت دو گھڑی بھی ہے غنیمت میرے گھر میں رکنا دو گھڑی بھی ہے غنیمت میرے گھر میں رکنا ورنہ میں کہاں آپ کہاں اور کہاں وہ ذرا دیر سے شام کو آ نکلے تھے جگمگاتا ہی رہا میرا مکان استاد میں کھیجا پہ جو یہودی بولنا کہ استاد جی بڑا پیانا ہے میں مکھ میں کھکا داستہ مانگا تقریر میں مکمل اور والی توجہ اور کتو دا مکھ دیکھی بھی کھی جانا دس سانو او زنگا مکھ چاندے بجے ادھار لے کر قرضہ لے کرتا جائے گوڑا شریف سے منظر کشی کرنے لگا او زنگا جی مکھ دی کر دے مکھ چاندے بجے شاشانی مت چمکی دلاج رانی کلی زلف دے آنکھ مسر مخمور اکھین مت بریاں سبحان سارے اگے آ کے اس مکھڑا مصطفیٰ کریم دا یہودیاں دے سامنے کیتا سامنے کر کے یہودی نو پہ کہندا اس صورت نو میں جانا کہ جان جہانا کہاں سچیا کھتے رب دی میں کہاں جس شان کو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے چپ کر گئے وہ ویکھی جان پہلے استاد چوکتے یہودی بولن استاد بولدا نے اور یہودی چوکتے استاد پہ بولے وہ بولدے نہیں انہاں کہ استاد جی کی بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ
ہماری تقریر تھی جو مکمل ہو گئی. عزت کا میں بھی طلبگار ہوں, یقیناً آپ بھی. ٹھیک ہے ہاں نہ میں جواب دیں. سارے عزت کی طلبگار ہیں, اور یہ عزت ہمیں صرف دنیا میں نہیں, ہمیں دنیا میں بھی چاہیے, قبر میں بھی چاہیے, اور شر میں بھی چاہیے. نہ رسوا ہم یہاں نہ قبر میں ہو اور نہ شر میں. ہم رسوا نہ ہو, یہ میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں. تو پھر طریقہ کیا ہے؟ پھر نبی کے ساتھ وفا کیجیے, اپنے آقا کے ساتھ عشق کیجیے, پیار کیجیے, محبت کیجیے, ان کی ختم نبوت پہ کہ محافظ بنیے, ان کی ناموس رسالت پہ مر مٹنے والے بنیے. نتیجہ کیا ہوگا وہ آپ مینار پاکستان میں دیکھ چکے ہیں. اس دنیا میں بھی لازوال عزت ملے گی, دشمن بھی کہیں گے. لیکن میں ایک جملہ کہوں گا, تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہمیں بھی ہونا پڑے گا. ہم بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں فلاں نے کہا ہے کہ بابا جی کی کیا بات ہے, فلاں نے کہا ہے بابا جی کی کیا بات ہے. بڑا ناز ہے, فخر ہے, بالکل ہے, بالکل ہے. ہمارے بابا جی اس قابل تھے, نو ڈاؤٹ. لیکن جس دور میں ہم گزر رہے ہیں, ختم نبوت اور ناموس رسالت پر جتنی عالمی پورا عالم کفر متحد ہو چکا ہے, اب کوئی اگر ان کا ہو جائے تو تھوڑی بہت وسعت ظرفی ہمیں بھی دکھانا پڑے گی, جو ہم نے آج تک کبھی نہیں وہ دکھائی. حالانکہ سواد اعظم ہمیں, بڑے ہم ہیں, حق پر ہم ہیں, سچے ہم ہیں. لیکن جو بڑا ہوتا ہے اس کا اعزاز اور عزت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی ذمہ داریاں بھی بہت ہوتی ہیں, اس کا دل بھی بہت بڑا ہوتا ہے. لیکن یہ سب نے کہا پہلے ایک رہتے تھے فقہ جعفریہ سے بھی ایک بابا جی کو پرسوں تک تو میں نے دیکھا, وہ بابا جی رات کو کہہ رہے تھے کہ کیا بات ہے امیر المجاہدین, یہ سارے کہہ رہے ہیں, کیوں سیاسی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, ہر گروپ کوئی ایسا نہیں, بڑے ہر پارٹی کے گروپ میں نے دیکھا, ہر پارٹی میں یہی بات ہے, کیا بات, بابا کھڑا ہوا, اصل کمال تو تھا, چل نہیں سکتا تھا پر چلنا سکھا گیا, کھڑا نہیں ہو سکتا تھا پر کھڑا ہونا سکھا گیا, لڑ نہیں سکتا تھا پر لڑنا سکھا گیا, اپنا حق بظاہر لے نہیں سکتا تھا. اور ہم پچھلے کئی 70 کی دہائی کے بعد ہم لاوارث پڑے ہوئے تھے, بابا نے آ کر اٹھایا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا حق چھیننا سکھایا. آج بچے کی میں 6 بار میں روکا ہے کہ یار نارے میرے پاس ٹائم تھا, مجھے آگے بڑھنے دیجیے. بچے کی زبان پر یہ تاجدار ختم نبوت, یہ ہمارا میڈل تھا, یہ ہمارا اعزاز تھا, ہم اس کے محافظ تھے. لیکن پچھلے 10 سال پیچھے چلے جائیں, ہماری محفلوں میں یہ نعرہ لگتا ہی نہیں تھا. اور پورے پاکستان میں, پنجاب میں تو اسپیشل 2-3 ختم نبوت کانفرنسز ہوتی تھی, اس کے علاوہ نام ہی نہیں تھا. اور یہ ہمارا ٹائٹل جو کوئی اور اس کے نام پہ بہت زیادہ کام بھی کر رہے تھے, بڑا کچھ اس نام پہ, اس نام کے مجاہد اور نوکر کو بنے ہوئے جو اصل مالک تھے, جن کا خزانہ تھا انہیں پتہ ہی نہیں. بابا نے آ کر سے لے کر بچوں تک سب کو اٹھایا, ہر زبان پہ, مدارس میں یہ نعرہ واپس آیا, محفلوں میں یہ نعرہ واپس آیا, کانفرنسوں میں یہ نعرہ واپس آیا, صرف یہاں تک ہی نہیں, یونیورسٹی اور کالجز میں بھی یہ نعرہ واپس آیا. ہر بچے کی زبان پر یہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, یہ اس کا کریڈٹ تھا. اس بابے نے کوئی 50-60-70 مدرسے نہیں بنائے تھے 5-10 سالوں میں, کوئی 50-60-70 مسجدیں نہیں بنائی اس بابے نے. تو پھر اتنا پاپولر کیوں ہوا, اور اتنے لوگ اس کے جنازے میں کیوں آ گئے؟ وہ جنازوں میں بندہ وہاں جاتا ہے جو اپنے, یہ پورا پاکستان امڑ کے کیوں آیا؟ اصل میں معاملہ یہ نہیں تھا. بابے کے ساتھ برادری نہ تمہاری تھی نہ ہماری, بابے کے ساتھ رشتہ نہ آپ کا تھا نہ میرا تھا. سارے گئے اس لیے کہ جو ان کا غلام ہوتا ہے, جو ان سے وفا کرتا ہے, پھر زمانہ قیامت تک اس کا نام لیتا ہے. غازی المدین, غازی مختار قادری, غازی عامر چیمہ, اور پھر آج وہ جو ہمارا غازی خالد ہے, اس کے بارے میں بات اٹھایا کریں. یہ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے, فیس بک پہ آج کل نہیں نظر آ, یہ سارے سے شیئر کریں, چلائیں. بند ہوگی آئی ڈی, پھر چلے گی, بند ہوگی چلائیں, لیکن چلائیں. یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. جو مطلب کیا ہے کہ عزت اگر چاہیے, عزت ہوتی بھی وہ ہے جو تاریخ دشمن کرے. دشمن میں لفظ استعمال سخت آ گیا, معافی, جو مخالف کرے یا مقابل کرے, یہ لیول کا لفظ, یہ ٹھیک ہے. مخالف یا مقابل بھی جو تاریخ, وہ عظمت ہوتی ہے, وہ فضیلت ہوتی ہے. تو یہ ساری دنیا نے کیوں کہا, کیا تھا؟ اپنے آقا سے وفا کی,
وفا کرے نماز کی صورت میں، فرائض کی صورت میں، واجبات کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں، میلاد منا کر آقا کو خوش کیا کرے. آقا خوش ہوتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے، لیکن نماز سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. نماز زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور دن میں 5 مرتبہ ہے، 5 بار آقا خوش ہوں گے. میلاد تو سال بھر میں ایک بار آتا ہے، اور ایک بار کر کے ہم آقا خوش کرتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. یہ 6 منٹ میں نے آپ کے اوپر لے لیے. علماء صاحب کے اور لبیر صاحب کے اور ادھر علماء کے میں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے معافی چاہتا ہوں. سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں اگر یہ بیماری ہے، کمزور آدمی ایمان کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے، اس لیے یہ سوچ کر کہ کہیں سے سارے لوگ ہمیں ملیں اور ان میں سے کسی کی وجہ سے ہم افیکٹو ہوں، اور آگے جا کر اتنے سارے لوگوں کو پھر ہم افیکٹو کرنے کا سبب نہ بن جائیں. میں ملا صاحب کو اس لیے نہیں تھا، کوئی تکبر ویڈیائی کو نہیں تھی. اب میرے استاد جی بھی بیٹھے، ادھر بھی بزرگ بیٹھے، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں یہ اس معافی کے طلبگار ہوں. میرے نام ملنے کا سبب یہ تھا. کوئی کچھ اور نہ سوچے، آپ احتیاط بھی کریں. جو ایسا بھی جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہمیں کہہ رہا ہے یا جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اسے فالو کریں، کیونکہ وہ ان کو فالو کرنا یہ باشعور اور سمجھدار لوگ جس کا ایمان کا لیول حضرت سفینہ جتنا ہے وہ بے شک نہ کرے. جس کے ایمان کا لیول بہت اوپر ہے وہ بے شک نہ کرے. میری وجہ یہ تھی، میں نے بتایا میں بے عمل آدمی گنہگار ہوں، میں اس لیے یہ کر رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں آپ بھی انشاءاللہ اس پہ عمل کریں. کوئی لفظ کوئی جملہ کسی کی طبیعت پہ ناگوار گزرا ہو، 1 منٹ اور اوپر آپ کو میں لے گیا، اس کی الگ سے معذرت. آخر دعوانا ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب حضرت علامہ مولانا محمد نثار احمد نوری صاحب خطاب فرما رہے تھے. خالق کائنات ان کا بیان کرنا، ہم سب کا بیان سننا، ان سب باتوں پر عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سلام کا ایک شعر ہوگا، اس شعر کے لیے سارے احباب کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد میں تقسیم کی. مصطفیٰ اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس محفل میں چاہے جانی حصہ لیا ہو یا مالی حصہ دیا ہے. خالق کائنات اس برکت والی محفل کے صدقے ہر بندے کی دل کی تمنا اپنے پیارے حبیب کے صدقے سب کی پوری فرمائے. اب سب احباب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے.
میں دعا کے لیے گزارش کرتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا الحافظ محمود احمد صاحب سے استانہ عالیہ دریا رحمت شریف کہ ان کے لیے ان سے ملتمس ہوں کہ وہ دعا کریں گے. اس سے پہلے ایک اعلان سماعت کر لیں کہ آپ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں سب کو یہاں پر ہی لنگر تقسیم کیا جائے گا. دعا کے بعد تھوڑا سا راستہ آپ یہاں سے بنا دیں گے, جو مہمان ہیں یہ تشریف لے کر جائیں گے. باقی سب احباب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے, آپ کو یہاں پر ہی لنگر تقسیم کیا جائے گا. جتنا ڈسپلن کا مظاہرہ کریں گے اتنا ہی جلدی آپ فارغ ہو جائیں گے. اگر آپ نے ڈسپلن کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر لنگر دیتے ہوئے ان کو پرابلم ہوگی, پھر دیر ہوگی, دیر بھی آپ کی ہوگی. ہم نے پوری کوشش کی کہ وعدہ وفا کریں. تو اب سارے باپ دعا کے لیے آمین. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین. كلما ذكره الذاكرون وسعى عن ذكره الغافلون نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد للہ علی حسن التوفیق واستغفر اللہ علی التقصیر. ساری تعریف اس کریم یعنی کہ جس کریم نے اتنا خوبصورت لمحات اساں نصیب فرمائے, جن لمحات کی بدولت اساں ایمانی خلاوت نصیب ہوئی ہے, اعتقادی پختگی نصیب ہوئی ہے. سرکار نے ذکر نے نال سینے آباد ہوئے, جنہوں نے خوبصورت انداز نے نال سرکار نے ذکر نے نال ساڑھے سینے منور کی دیں. اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگیاں منور فرما دیں. خوبصورت لوگ جنہاں اللہ تعالیٰ نے اب محبوب نے ذکر نے واسطے پسند فرمایا ہے, تمام تر صلاحیت نال مزین و آراستہ فرما کے پھر اب محبوب نے ذکر نے واسطے پسند فرما کے دیں. بکو کریے بکریہ معصومیت میں خوبصورت لمحات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دین نے رموز نے واسطے انہوں نے آشنائی نے واسطے قربان کی دیں. رب کائنات نے انہوں رموزنی آشنائی عطا فرمائیے. پھر انہوں رموزاں پھر جناب رب کائنات نے اس حال نے اندر پسند فرمایا کہ او بکو کریے بکریہ او خوبصورت تصورات اور خوبصورت مقصد ہے کہ او خوبصورت تصورات اور ایمانی جاشنیاں جناب کس طریقے نال جلا نصیب ہو رہی ہے, جلا بخشی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہاں آوازاں انہاں توانائیاں اللہ تعالیٰ مزید جلا عطا فرمائیں. خصوصاً اس تقریب میں خوبصورت تقریب نے انعقاد نے اندر جن احباب نے دامے دل ہمیں سخن قدمیں اپنیاں محبتاں اپنیاں توانائیاں اپنیاں صلاحیتاں صرف کی دیا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت نصیب فرمائیں. برادر ذی وقار بھائی معظم صاحب معز صاحب فرمانے پہ شاہ صاحب کوئی محبوب شاہ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں کامل صحت نصیب فرماؤں اور خوبصورت آل رسول نے صدقہ اللہ تعالیٰ دیگر جتنے بھی حضرات بیماریاں روحانی جسمانی جو بھی بیماریاں درپیش ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرماؤں. حاضرین مجلس غیر حاضرین مجلس جنہاں سینیاں بھی رب کائنات آپ نے محبوب نے محبت نال سرشاد فرمایا پسند فرمایا, وہ جتنے بھی ہیں جس حال اندر بھی ہیں خوش نصیب لوگ اللہ تعالیٰ نے بارگاہ درخواست کریم مالک جو بھی معاملات زندگی کے اندر ہونا جو بھی مشکلات درپیش کریم مالک آسانیاں نصیب فرما. حاضرین